یہ دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا. دھرنوں سے ملک پیچھے جائے گا. دھرنوں سے ترقی نہیں آئے گی. دھرنوں سے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ بے روزگاری بڑھے گی. دھرنوں سے کچھ نہیں بننے والا. دھرنے جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کا ایک علامت ہے. یہ ان کو ختم کرنا چاہیے. اور جس طرح کی زبان ان دھرنوں میں سکھائی جاتی ہے ہمارے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو آپ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ بچے یہ زبان بولیں گے آگے جا کے؟ یہ زبان بولیں گے؟ ان کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو, پاکستانی بن کے سیاست کرو اور پھر تمیز کی سیاست کرو. یہاں پہ تہذیب کی سیاست کرو, اخلاق کی سیاست کرو. اخلاق ان بچوں کو سکھاؤ. ان کو اپنا جو ہے وہ یہاں بدتمیزی تو نہ سکھاؤ. میں پلان سی اناؤنس کر رہا ہوں اور وہ آپ فکر نہ کریں, وہ ایک پروٹیسٹ ہے, مظاہرے ہیں جو میں اب آگے اناؤنس کروں گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں اب انصاف نہیں ملے گا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے پروٹیسٹ, اگلا الیکشن پھر یہ اسی طرح دھاندلی کریں گے. پلان سی میں کیا ہوگا؟ ویل جام کریں گے, روڈ کے اوپر جا کے بلاک کریں گے, پہیا جام کریں گے, شٹر ڈاؤن کریں گے, مظاہرے سڑکوں کے اوپر آ کر کریں گے. انشاءاللہ وہ ندیم کل آپ کو میں بتاؤں گا, یہیں کنٹینر سے اوپر سٹیج کل بنے گا, اس پر کھڑا ہو کے بتاؤں گا آپ کو. السلام علیکم. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان دھرنوں سے تباہی ہوگی اور عمران خان کہتے ہیں کہ اگر یہ پروٹیسٹ اور دھرنے نہ کیے تو انصاف نہیں ملے گا اور اگلے انتخابات میں دوبارہ دھاندلی ہوگی. تو معاملہ شروع ہوا تھا ووٹ آڈٹ سے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے, پھر اس کے بعد 14 اگست سے مارچ اور دھرنے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں. ان کا انجام کہاں ہوگا ابھی کلیئر نہیں ہے, ہمیں واضح نہیں ہے. عمران سے میں نے یہی بات پوچھی کہ ہم نے یہ ٹرانسمیشن اگست میں مارچ کے نام سے شروع کی تھی, تو لگتا یہ تھا کہ شاید کوئی اگست نہیں تو جا کے سپٹمبر میں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. لیکن اب نومبر کا مہینہ بھی ختم ہو جائے گا, 30 نومبر کو آپ کا دھرنا ہے پھر. تو یہ نہ ہو کہ مارچ کا مہینہ اور مارچ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہوں. تو انہوں نے کہا مارچ بھی آ گیا تو یہیں بیٹھوں گا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا. تو پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ہماری, آج بھی جاری رہیں گی, کل بھی جاری رہیں گی. خواجہ رفیق صاحب وفاقی وزیر ریلوے ہیں اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ انجام کیا ہے, کنکلوژن کیا ہے اس تمام پروسیس کا, اس عمل کا جو 4 حلقوں کے ووٹ آڈٹ سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم ملک صاحب. میرا خیال ہے یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے اور جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے وہ یہ جنگ جیتے گا, کیونکہ اس جنگ کا آغاز عمران خان نے یک طرفہ طور پہ کیا ہے اور ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ مختلف ایشوز پر وہ بات کرنے کی بجائے صرف موجودہ پارلیمنٹ کو اور جمہوری نظام کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا, جتنے ووٹ وہ سمجھتے تھے انہیں ملنے چاہیے تھے, نہیں ملے. اب ان کی بلا سے ریاست کو نقصان ہو یا حکومت کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا ٹینیور کسی طرح پورا نہ ہو. ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہیں قوم سے اپنے منشور میں, یا جو تعمیر و ترقی کا ایک ہم نے ریفارمز کے پیکج کا اور کام کا آغاز کیا ہے, وہ ہم پورا نہ کر سکیں تاکہ انہیں موقع ملے اور وہ وقت سے پہلے, یعنی ٹینیور ختم ہونے سے پہلے کسی طریقے سے مڈ ٹرم الیکشن کروانے میں یا ہمارا ٹینیور گھٹانے میں کامیاب ہو جائیں. میں نہیں سمجھتا انہیں انتخابات سے اندیشہ یا ایسی کسی چیز میں عمران خان کو کامیابی ملنے کا امکان یا خطرہ یا اندیشہ موجود ہے؟ یہ نیت بر مراد ہے. عمران خان صاحب کی نیت بد ہے, بدنیت آدمی ہے, تو جیسی نیت ہوگی انشاءاللہ ویسی مراد ملے گی. یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ مسلسل غلط بیانی فرماتے ہیں اور فراڈ قسم کے وہ اسٹیٹسٹکس پیش کرتے ہیں, جیسے کل بھی انہوں نے پیش کیے تھے جو ان کے اپنے پروپیگنڈا سیل میں تیار کیے گئے تھے سو کالڈ دھاندلی کے, جس کا کوئی ثبوت انہوں نے کل بھی حسب روایت میڈیا کو فراہم نہیں کیا. تو وہ یہ شور مچاتے رہیں گے اور شور مچاتے مچاتے الٹیمیٹلی انہیں تھکنا ہے, کیونکہ ان کی منزل کوئی نہیں ہے. اگر نیت ٹھیک ہو اور منزل بہت واضح ہو تو پھر آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. خواجہ صاحب آپ نے کہا یہ جنگ ہے, اعصاب کی جنگ ہے, وہی جیتے گا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے. آپ اسے جنگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگ کہہ لیں یا آپ اسے, یہ ہم دیکھیں ہماری طرف سے کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. ہم نے الیکشن لڑا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی ہیں, مبارکبادیں لی ہیں, ان کی حکومت کو ہم نے بننے دیا ہے.
اگر ہم چاہتے فیڈرل گورنمنٹ بن رہی تھی، ان کی آپ کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے سمپل میجورٹی نہیں تھی، البتہ ان کی سیٹیں باقی جماعتوں سے زیادہ تھیں، لیکن اگر جے یو آئی کو اور جماعت اسلامی کو ہم ریچ آؤٹ کر لیتے، اور جے یو آئی تو ہمارے ساتھ تھی اور جماعت اسلامی سے ہمارا کوئی اتنا فاصلہ تھوڑے تھا یا ہے کہ ہم ان سے بات نہ کر سکتے، تو انڈیپینڈنس نے ادھر ہی آنا تھا جدھر پروونشل گورنمنٹ بنتی۔ ہم نے تو بڑی نیک نیتی سے خان صاحب کو موقع دیا، بے پناہ گالیاں انہوں نے نکالی اور اسی طرح ابیوزو لینگویج یوز کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، الیکشن کیمپین میں تکا بوٹی کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ ہم بھول گئے سب کچھ کہ الیکشن ہو گیا ہے، چلیں ہو سکتا ہے الیکشن کیمپین میں وہ یہ پولرائزیشن کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہوں، مگر ہم نے تو بھلا دیا، وہ نہیں بھولے اور ان کی حکومت بن گئی۔ انہوں نے اوتھ لیا اسپیکر ایاز صادق سے، ان کو مبارکباد دی۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے، وہ آن دی ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ پھر اچانک ان کو راتوں رات کوئی خیال آیا یا کسی نے ان کو کوئی جگا دیا کہ آپ کو اپوزیشن کا رول پلے نہیں کرنا اور ہم 2014 ستمبر میں الیکشن کو مینیج کریں گے، لیکن آپ کھیل شروع کریں۔ انہوں نے کھیل کا آغاز کر دیا۔ اب جو ان کو کہنے والے تھے بہت سارے تو وہ واپس چلے گئے، کچھ تھک گئے، کچھ چھوڑ گئے۔ خان صاحب ابھی تک اس کام، اس دھن میں رقص کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور پیسہ اللہ جانے کدھر سے آ رہا ہے۔ ہم نے ساری زندگی یار جلسے کیے ہیں، ریلیز کی ہیں، یقین کریں اتنی بڑی پارٹی ہے، چندہ اکٹھا کرتے وقت مشکل ہوتی تھی، تو یہ 10-10 12-12 کروڑ کا جلسہ کرنا، مسلسل جلسوں میں پیسہ لگانا، بڑا پیسے والا پروگرام ہوتا ہے ان کا، بڑا پیسہ لگاتے ہیں یہ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ، کہاں سے؟ میں تو بڑا کلیئر ہو چکا ہوں جی، میں بہت کلیئر ہو چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسی لابیز کی سپورٹ حاصل ہے جو پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں چاہتے، خاص طور پہ چینی سرمایہ کاری کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ریجنل پارز بھی ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے مہربان دنیا میں موجود ہیں جو اس ملک کو چاہتے ہیں بیساکھیوں پہ رہے اور اب ہم خود انحصاری کی منزل کی طرف نہ آئیں۔ تو عمران خان ایک اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے جو پتہ نہیں ان کو ملنی بھی ہے، ان کے ہاتھ میں لکیر ہے یا نہیں ہے، وہ کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کا کھیل کھیل رہے ہیں، ڈائریکٹلی کھیل رہے ہیں یا انڈائریکٹلی کھیل رہے ہیں۔ بڑا سنجیدہ قسم کا الزام ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں ریجنل پاورز ہو سکتی ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ میں ندیم بھائی میری بات سنیں، عمران خان صاحب پوری دنیا میں گھومے ہوئے ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، 76 لاکھ انہیں ووٹ قوم نے دیا ہے۔ ہم تو ان کے ووٹ کو مانتے ہیں کہ وہ ان کو قوم نے ان کو ووٹ دیا، وہ ہمارا نہیں مانتے، ہم ان کا مانتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ جب یہ ریڈ زون کو چوک کریں گے اور چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہوگا اور اس نے ہندوستان بھی جانا ہے، تو ایک سپر پاور کا سربراہ جو ہماری مدد کرنے آ رہا ہے اور اس کے بدلے وہ ہم سے باقی سپر پاورز کی طرح کوئی اس طرح کی شرائط بھی عائد نہیں کر رہے جو امریکہ بہادر یا باقی پاکستان پہ عائد کرتا رہا ہے۔ چائنیز تو کوئی شرط نہیں رکھتے، وہ ان کو اس سے سروکار نہیں ہے، ان کی اس طرح کی ملٹری مائٹ اور ایکسٹینشن کا کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ایسا گند ڈالا وہاں پہ ریڈ زون میں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ انڈیا چلے گئے، $20 ارب کے معاہدے کیے اور ہم دیکھتے رہ گئے اور ہم لیٹ ہو گئے، فائنلی ہمیں خود جانا پڑا اور جا کے ہم نے وہاں پہ معاہدے کیے، لیکن وہ بات نہیں بنی اور پاکستان کا تماشا لگا۔ حکومت کا تماشا تو لگ جائے کوئی بات نہیں، ریاست کا تماشا تو نہیں لگنا چاہیے۔ پاکستان، آپ مجھے بتائیں، عمران صاحب کو نہیں پتا پاکستان ایجوٹیشنل پالیٹکس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اب جاؤ خیبر پختونخوا میں لوگوں جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ریجنل میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریجنل پاورز ہو سکتی ہیں، تو وہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا خواجہ سعد رفیق صاحب؟ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا جی، میں نے ایک اشارہ دیا، اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں ایک فیڈرل منسٹر ہوں، میری بات کہی بھی اگر میں کسی ایک ملک کا نام لوں گا دور تک جائے گی، لیکن اتنا پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ عمران خان تو کوئی بلینرز تو نہیں لگتے بظاہر، جو 1,94,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں موصوف، اور پرویز خٹک صاحب نے 2 سال سے ٹکا ٹیکس نہیں دیا، اور باقی لوگوں کی ٹیکس ریٹرنز بھی سامنے ہیں، تو یہ تو اتنے بظاہر اپنے ٹیکس ریٹرن اور اپنے اثاثوں کے گوشواروں کے مطابق اتنے امیر کبیر لوگ نہیں ہیں کہ 10-10 12-12 15-15 کروڑ 20-20 کروڑ کا جلسہ کریں اور مسلسل کریں، تو کہیں سے پیسہ آ رہا ہوگا نا جی، یہ بتائیں نا، جواب دیں قوم کو، پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ تو ویسے سوال میں جاننا چاہتا ہوں سب سے، سارے پاکستان کے لیڈران سے، کہ ان کا طرز زندگی ان کے ٹیکس گوشواروں سے میچ نہیں کرتا۔ پوری پارلیمنٹ کو ایک آڈٹ کروانا چاہیے اپنا، آپ کو خود کو میرے خیال میں والنٹیئر کرنا چاہیے اور ان کو چیلنج کرنا چاہیے کہ اس پروسیس میں آئیں، آڈٹ کروائیں سارا اپنا۔ کروائیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب بات سنیں، میرا اس سال کا ٹیکس، میرا ذاتی ٹیکس جو انکم ٹیکس ہے 20 لاکھ سے اوپر ہے، میرے چھوٹے بھائی کا 12 لاکھ کے قریب ہے۔ ہمارے جو گوشوارے ہیں وہ جو لوگ بھی الیکشن لڑتے ہیں اور اسمبلی کا یا پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں، وہ بھلے عمران خان ہو یا نواز شریف صاحب ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے،
وہ ہم ہر سال سبمٹ کرتے ہیں، جو ایسٹس کے گوشوارے ہیں وہ پبلک ڈاکومنٹ ہیں. بڑا سادہ سا معاملہ ہے، اعتراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جس کو ڈاؤٹ ہے وہ جائے جا کے عدالت میں ان گوشواروں کو چیلنج کر دے، اور 62 63 لگ سکتی ہے. آج تک تو کوئی گیا نہیں. عمران خان ہی یہ چیختے پھرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے ایسٹس جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں. 4 سال سے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں عدالت میں جاؤں گا. اپنا وعدہ پورا کریں، جائیں جا کے میاں نواز شریف صاحب کے گوشوارے لے جائیں، ہمارے گوشوارے اٹھا کے لے جائیں اور ہمیں ایکسپوز کر دیں. کہانی ختم ہو، لوگوں کو پتا چلے کون کتنے پانی میں ہے. کرتے کیوں نہیں ہے؟ روکا ہوا ہے کسی نے؟ ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے؟ خواجہ صاحب آپ عمران خان کا چیلنج کریں 1,94,000. آپ کی طرح مجھے بھی خیال یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس جو ہے ان کا زیادہ ہونا چاہیے، ان کا طرز زندگی سے ٹیکس میچ نہیں کرتا. آپ صبح سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. چیلنج کر لیں گے جب وقت آئے گا جی. ابھی تو ہم پبلک میں چیلنج کرنا شروع کیا نا. ہم یہ کھیل کھیلنا نہیں چاہتے تھے نا. ہمیں نا عمران خان نے مسلسل کمپیل کیا ہے کہ ہم بھی آ کے ذات پہ بات کریں. اس کی ایک وجہ ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں 15 سال 16 سال پہلے یہ کام کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے منہ کالے کیے، اور الٹیمیٹلی ملک پولیٹیشنز نے چلانا ہے. ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے. مگر عمران نے اور اس کے جو اس کے قوالی کرنے والوں کی ٹیم جو ساتھ رکھی ہوئی ہے، وہ مسلسل میاں نواز شریف صاحب سے لے کے ایک ایک آدمی کو، وہ پی ایم ایل این میں ہو، وہ اے این پی میں ہو، وہ جے یو آئی میں ہو، وہ ایم کیو ایم میں ہو، وہ پیپلز پارٹی میں ہو، وہ سابق چیف جسٹس ہوں، وہ جو شخص عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی معیار پہ پورا نہیں اترتا وہ چور ہے، ڈاکو ہے اور اچکا ان کی نظر میں. اور اس کے بعد وہ بے شرمی کی طرح اس پہ الزام لگاتے ہیں. تو اب ہماری مجبوری ہے، میں یہ زبان کبھی استعمال نہیں کیا کرتا، لیکن عمران خان صاحب چونکہ اسی قابل ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. مثلا میرے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ الیکشن چرایا ہے. میں نے عمران کو بارہا کہا کہ عمران خان میری سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں جس باپ کا بیٹا ہوں اور جس طرح کی ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم الیکشن چوری نہیں کرتے. عمران خان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اگر میں الیکشن چرا سکتا ہوں تو عمران خان جال ساز کیوں نہیں ہے جو روز جھوٹ بولتا اور کوئی اس کے ساتھ ثبوت فراہم نہیں کرتا، لوگوں کے ابیوز کرتا ہے. تو ہم نے بھی منہ میں زبان ہمارے بھی ہے نا. ابھی تو ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے تو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہمارے سیلز پہ گالیاں آ رہی ہیں. یہ عمران خان کا نیا پاکستان اور یہ اس کی تیار کردہ یوتھ ہے. مگر ہم بات کریں گے. یہ عمران خان ہمیں ڈرا نہیں سکتا اپنی باتوں سے. ان کو جواب ملے گا طبیعت درست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ان کی. بریک لے لیں، بریک سے بعد پوچھیں گے کہ جس سے طبیعت درست ہوگی. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو یہ آپ کا اس کا مطلب ہے کہ فل ٹرسٹ فل فیتھ ہے جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں اگر کمیشن بن جائے تو آپ نتیجہ مان لیں گے؟ جی، اور لیکن ٹائم لیمٹ ہو. کتنی یعنی اوپن جو ہماری نون لیگ سے بات ہوئی تھی 4 ہفتے سے 6 ہفتے تک، 45 ڈیز تھی اگر میں غلط نہیں ہوں. جی 4 سے 6 ہفتے تو تک. یہ 4-6 ہفتے ہو جائیں یا 8 ہفتے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اٹس ڈویبل تھنگ. بالکل ڈویبل ہے. تو آپ اس کا نتیجہ مانیں گے؟ جسٹس ناصر، یہی تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے نیچے ہو. 6 ہفتے لگائیں، 4 سے 6 ہفتے، کیونکہ اوپن اینڈڈ نہ ہو. یہ پھر آگے اپیلز اور یہ تو 4 سال ویسے ہی نکال لیں گے. جی، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان کی آپ کو سٹیٹمنٹ سنوا رہے ہیں جو بھی ہم نے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا ناصر الملک کی سربراہی میں کمیشن بن جائے، اور ہمارا نون لیگ سے ایگریمنٹ اسی پہ تھا کہ 45 ڈیز 4 سے 6 ہفتے میں یہ کمیشن جو ہے رپورٹ کرے گا، اور اس کے نیچے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی تحقیقات کے لیے. اس کے نتیجے کو وہ کہتے ہیں میں مانوں گا. خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ اس سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ندیم ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ عمران خان جو بھی مطالبہ کرے اس کے ہر مطالبے کو مانا جائے، یا وہ ڈکٹیٹ کرے اور ہم اس سے ڈکٹیشن لیتے رہیں؟ اور یہ جو جسٹس ناصر الملک صاحب کا نام لے رہے ہیں تو یہ موصوف جو ہیں یہ تو آنریبل ججز کے نام لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی تذلیل کرتے ہیں. یہ تیسرا نام لیا انہوں نے. پہلے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے. جب یہ شکست خوردہ ہوئے، ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا سارے کام سے، انہوں نے ان کو رسوا کیا، کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد تصدق حسین جیلانی صاحب کے بارے میں جب وہ چیف بنے تو انہوں نے کہا کہ ایسے جج ہونے چاہیے، یعنی یہ رول ماڈل ہیں. اس رول ماڈل کا جب نام آیا ریٹائرمنٹ کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے لیے تو عمران خان صاحب بگ ماؤتھ پڑ گئے ان کا نام لے کے اور ان کو پڑ گئے. تو جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آنریبل جو ججز ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے. کوئی اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بھئی اس کام میں کون اپنے کپڑے خراب کرے
اس سے پہلے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کا نام پرپوز کرنے کے بعد یہ ان کو بھی عمر کے اس حصے میں ان کو بھی متون کر چکے ہیں. تو یہ آدمی تو قابل اعتماد نہیں ہے. 4 ہفتے کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی. 45 ڈیز پہ بات ہم ضرور کرتے تھے لیکن سادہ سی بات ہے. عمران خان کا خیال ہے کہ جو وہ کہیں گے اور ان کے ساتھی سپریم کورٹ باؤنڈ ہوگا اس ٹی او آر پہ عمل کرنے کا. موصوف کو یا قانون کا پتہ نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ ایکٹنگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھی. یہ آنریبل سپریم کورٹ خواجہ صاحب کیا آپ کمٹمنٹ کر کے ندیم کیا آپ کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ گئے؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی کے مابین جو ایکسچینجز ہوئی تھی مجھے ان میں سے کچھ ڈاکومنٹس کو پڑھنے کا موقع ملا تو یہ ایک فارمل ایکسچینج تھی آپ دو پارٹیز کے مابین کہ 45 ڈیز کے اندر سپریم کورٹ کا کمیشن 3 رکنی فیصلہ کرے گا اور اس کے نیچے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی. یہ فارملی آپ لوگوں نے ایکسچینج کیا تھا. کر رہا ہوں میں ادھر ہی آ رہا ہوں جناب. گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ بریک لگی تھی آ کے 2 فیکٹر تھے. ایک تو یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیم اندر بیٹھ کے گڈی کرے اور ان کا لیڈر باہر گالیاں نکالے. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں اور ریزالو کی طرف جانا ہے تو گالیاں نکالنا بند کریں, تنقید بھلے سے کریں. سازگار ماحول پیدا کرنا مذاکرات کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کام ہے. انہوں نے ماحول باہر گند ڈالتے تھے, اندر آگے بات کرتے تھے. دوسری بات جو امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل ہے اور بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ٹی او آر بنا کے لائے ہیں وہ ٹی او آر ہے ارریگولیرٹیز کو ریگنگ قرار دینے کا. مقصد ایک ہی تھا کہ یہ قابو نہیں آئے تو اب ان کو سپریم کورٹ کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کی جائے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ جتنی جو ٹی او آر ہے وہ جو عمران خان الزامات لگاتے ہیں پبلکلی میڈیا پہ اسی کا ایک ٹی او آر بنائیں جس میں آپ میاں نواز شریف صاحب کی سپیچ بھی ڈالیں, آپ چیف جسٹس صاحب کا بھی نام ڈال لیں, آپ آر اوز کا بھی ذکر کریں گے جو ساری کہانی روز سناتے ہیں طوطے کی طرح. تو یہ آپ ٹی او آر بھیج دیں. لیکن یہ انہیں ہم نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے, یہ عدالت عظمیٰ ہے, آپ اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. وہ 45 دن سے 50 لگاتے ہیں, وہ 40 میں کرتے ہیں, وہ انویسٹیگیشن کے لیے اپنا کون سا آرم ڈیولپ کرتے ہیں اور کیسے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, انکوائری کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ایک لیٹر ہم بھیج چکے ہیں, دوسرا لیٹر ہم بھیجنے کو تیار ہیں بشرطے کہ عمران خان بیہیو کرے. اگر یہ شخص گالیاں نکالے گا, بہتان تراشی کرے گا اور دھمکیاں دے گا تو پھر یہ جائیں سپریم کورٹ میں, خود بھی گئے ہوئے ہیں, وہاں سے جا کے انصاف لیں. ہم ان کے پابند نہیں بیٹھے ہوئے. خواجہ صاحب اس سے ایک تو تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ جو فارمل ایکسچینج آپ لوگوں نے کی تھی اس وقت آپ لوگ دباؤ میں تھے اس ٹائم پہ, اب اس دباؤ سے آپ نکل آئے ہیں تو آپ کا دل نہیں ہے کہ اس چیز کو دوبارہ سے اس پہ بات کی جائے. آپ کا خیال ہے کہ نئے سرے سے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ملک صاحب پالیٹکس ہے, آرٹ آف پالیٹکس ہے, بجائے اس کے میں کہوں کہ یہ نہیں ہے. سیاست میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو ہمیشہ عمران خان ٹائمنگ کو نہیں سمجھتے, انہیں فاسٹ باؤلنگ آتی ہے, پالیٹکس نہیں آتی. ہر ٹائم کا ایک تقاضا ہے. یہ کوئی ریسلنگ چیمپئن شپ تھوڑے ہے, سیاست ہے. اس لیے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جب یہ ایک خاص حد کے بعد ضد کریں تو ہم ان کی ضد نہ مانیں. انہوں نے ضد لگائی, ہم نے ان کی ضد نہیں مانی, ہم آ گئے تھے بہت آگے تک. انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آئیں بات کرتے ہیں. پہلے اس ڈرامے کو بند کرو اور بیٹھ کے بیہیو کرو اور بات کرو ریزالو کے لیے, تو پھر نئے سرے سے بات پری کنڈیشنز ہوگی. یہ پری کنڈیشنز ہوگی. Now you are in a position of power. جی and now you are in a position of power. Now you are in a position of power. تو پری کنڈیشنز اٹیچ کر کے بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پوزیشن آف پاور تو انسانوں کے پاس نہیں ہوتی, اللہ کریم کے پاس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے وہ ایک اپرچونٹی مس کی ہے اپنے مس بیہیو اور بدتمیزی کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جب چاہیں بات کریں. پہلے اس ڈرامے کو بند کر کے آئیں اور کہیں بھئی یہ میری ڈیمانڈز ہیں, بات کرو. ہم اگلے دن بیٹھ جائیں گے اور کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے ریزنیبل. ہم خود چاہتے ہیں, سچی بات یہ ہے, ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ روز کا تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے, اس تماشے کا ایک منطقی انجام ہو. اور یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ دھاندلی سے الیکشن ان سے چوری کیا گیا ہے, سفید جھوٹ بولتے ہیں. بھئی اگر دھاندلی ہوئی تھی تو آپ سوئے ہوئے تھے. آپ نے 30 قومی اسمبلی کے حلقوں میں تو سارے پٹیشن ڈالی آؤٹ آف 272 کے 30 پہ اعتراض ہے اور اس میں سے صرف 19 حلقے پی ایم ایل این نے جیتے ہوئے ہیں. اگر وہ سارے آپ جیت بھی جاتے تو آپ اپوزیشن لیڈر بن سکتے تھے اور حکومت پی ایم ایل این کی ہوتی. وہ سارے کے سارے حلقے کھل چکے ہیں. الیکشن ٹریبیونلز میں آپ ہر جگہ الیکشن اس میں ان میں مقدمات میں پی ٹی آئی کنٹیسٹ کر رہی ہے. آپ نے کئی الیکشن ٹریبیونل کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. اندر بھی اعتماد ہے اور باہر آ کے عدالت پہ پریشر ڈالنے کے لیے ڈی چوک میں آپ دھرنا دیتے ہیں. تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے.
خواجہ صاحب لیکن پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے ان دھرنوں، جلسوں، جلوسوں اور پورے پاکستان میں وہ کہتے ہیں ہم نے اویئرنیس پھیلائی ہے. ان کے آج آپ کے ایک رکن قومی اسمبلی اعجاز چودھری آپ کو چھوڑ گیا، وہ کہتے ہیں اور لوگ بھی چھوڑ جائیں گے. یہ مجھے بات اس پہ رسپونڈ کرنے کی اجازت ہے؟ سر آپ ہی نے تو رسپونڈ کرنا، اور آپ کے علاوہ ہے کون؟ کروں اس پہ؟ جی خواجہ صاحب آپ ہی نے تو جواب دینا ہے. اچھا، یہ جناب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مبارک ہو کہ انہوں نے اعجاز چودھری کو اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے. موصوف کی مختصر کہانی یہ ہے کہ موصوف پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایم این اے بنے. جب ہمارے پاس ٹکٹ لینے آئے، ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑا اور یہ جیت گئے. الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے ہمیں آگے جوائن کیا. اس وقت ہمیں معلوم ظاہرہ نہیں تھا، یہ جیت کے آئے تھے، کہ ان کی ڈگری 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے. اس کے بعد ان کے کسی مخالف نے ان کی ڈگری کو چیلنج کیا. ان کی حکومت سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ میری ڈگری کے معاملے میں آؤٹ آف وے جا کے میری مدد کریں. ہم نے ریفیوز کر دیا. اب ان کا فیصلہ کچھ عرصے تک آنے والا ہے، تو انہوں نے جا کے عمران خان کو جوائن کر لیا. دسمبر میں شاید ان کا فیصلہ آ رہا ہے. موصوف کے خلاف تو ایکشن ہوگا، لیکن عمران خان مزید ایکسپوز ہوگا. جعلی ڈگری والوں پر تنقید کرنے والا، آپ دیکھیں کس ڈٹائی کے ساتھ ایک آدمی کو لوٹا بنا رہا ہے. ان کی پارٹی 4 ایم این ایز نے چھوڑی ہے، ہم نے تو انہیں نون لیگ میں شامل نہیں کیا، اور انہوں نے ایک جعلی ڈگری ہولڈر کو اور ایک فراڈیے کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے. تو اگر اس طرح کے اور بھی کچھ خدا نخواستہ عناصر آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، بلکہ اچھا ہے، صفائی ہو جائے گی. خواجہ صاحب آج دوپہر سے پہلے تک وہ آپ کی جماعت کا حصہ تھے. ہاں تو وہ ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ تھوڑے جیتے تھے. اب جب آپ ایم این اے انڈیپینڈنٹ جیت کے آتے ہیں اور آپ اس کا مطلب ہے کہ کوالیفائی کر کے آئے ہیں، اور آپ سارے جو وہ پروسیس ہے اس کا سکروٹنی کا، اس میں سے نکل کے آئے ہیں. اس وقت تو ہمیں معلوم تھوڑے تھا، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی ڈگری جعلی ہوگی. جب پتہ لگا ہم نے ریفیوز کر دیا، وہ ہمیں چھوڑ گئے. اچھا کیا چھوڑ گئے، ہماری جان چھوٹ گئی. خاص کم جہاں پاک. آپ نے پارٹی سے نہیں نکالا سر، آپ نے پارٹی سے نہیں نکالا. بھائی ہمیں پتہ لگتا تو نکالتے نا بھائی میرے. اب وہ تو عدالت میں تھے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے میں سچا ہوں، تو ہم نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو عدالت میں مقدمہ لڑو. وہ کہتے تھے میں عدالت میں مقدمہ لڑوں گا مگر میری مدد کرو. ہم نے نہیں کی مدد، کوئی گناہ تھوڑے کیا. اچھا کیا مدد نہیں کی. بریک لے لیں خواجہ صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اور باتیں کریں گے کہ یہ 30 نومبر کو کیا ہوگا. اور نون لیگ کے ابھی اور سوال ہم ان سے کریں گے خواجہ صاحب سے کہ نون لیگ میں کتنی شکست و ریخت یا دباؤ موجود ہے. ایک بریک لے لیں، اس کے بعد بات ہوتی ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں نون لیگ میں شکست و ریخت کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، سردار ذوالفقار کھوسا پرانے مسلم لیگی رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سردار ذوالفقار کھوسا کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے اور عمران خان کے دھرنوں کی وجہ سے ایک ایسی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے جہاں لوگوں نے آواز اٹھانی شروع ہوئی، جہاں سے میاں برادران نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب دونوں مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے لوگوں سے باتیں کریں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 80 سے 90% مسلم لیگی جو ہیں وہ ان کی اس بات کو، اس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ خرابی مسلم لیگ میں پیدا کس نے کی، تو سردار صاحب نے جواب دیا یہ دونوں، ایک مرکزی صدر ہیں، دوسرے صوبہ پنجاب کے صدر ہیں. اور صوبہ پنجاب کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کچھ سیٹیں ملی ہیں، سرحد میں 2-4 سیٹیں ملی ہیں، سندھ میں صفایا ہو گیا، 1 سیٹ ملی ہے. اسی وجہ سے تو لوگ متنفر ہو چکے ہیں اس پارٹی سے کہ اس کا تو شکل ہی بگاڑ دیا، اس کا تو حلیہ بدل دیا بالکل. اچھا میں نے کہا کہ سردار صاحب آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں، کیونکہ مختلف نمبرز آ رہے تھے، کوئی کہتا ہے 30 ہے، کوئی 40 ہے، کوئی 10 ہے، کوئی کہتا ہے 60 ہیں. تو سردار صاحب نے کہا کہ کیوں آپ ان لوگوں کو مرواتے ہیں، یہ تو بڑے منتقم مزاج لوگ ہیں، یہ تو ان کا جینا دوبر کر دیں گے. نام نہیں لیتا ہے ایسے. نام تو میں بتاؤں گا نہیں آپ کو، نہ میں نے ان لوگوں کو مروانا ہے. جی لاسٹ کویسچن تھا کہ کیا عمران سے آپ کا، سردار ذوالفقار کھوسا صاحب آپ کا رابطہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا ان سے قطعاً کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ٹیلی فون پہ، نہ اشاروں میں، نہ کناروں میں، کسی طرح سے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی پارٹی کی صفائی کرنا چاہتا ہوں. پارٹی میں جو غلاظت شامل کی گئی ہے، جو غلط قسم کے لوگ شامل کیے گئے ہیں، جس نے پارٹی کا حلیہ بدل دیا ہے، ایک مطلب پرست پارٹی بنا دیا ہے اس کو. اور جو پارٹی کا یہ لیڈرشپ کہا کرتی تھی کہ ہم قائد اعظم کے اصل وارث ہم ہیں،
صحیح. تو قائد اعظم کے وارث ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح اب نظر آ رہا ہے. خواجہ صاحب کیا آپ جواب دیں گے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کے تحفظات کا؟ میں بڑے آرام سے ان ساری باتوں پہ رسپونڈ کر سکتا ہوں، لیکن سردار صاحب پنجاب مسلم لیگ کے صدر رہے ہیں، پہلے جنرل سیکرٹری تھے تو میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تھا ان کے ساتھ برسوں تک، پھر وہ صوبے کے صدر بنے، میں ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھا. میرا ان سے بڑا نیاز مندی اور احترام کا رشتہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. تو سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے تحفظات اپنی جگہ، ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس میں کتنی باتیں جسٹیفائیڈ ہیں، کتنی جسٹیفائیڈ نہیں ہیں، کون سا فورم ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، کہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں جہاں بولنا چاہیے، اور کہاں ہم بولتے ہیں جہاں بولنا نہیں چاہیے. تو اس کو ہم انشاءاللہ ریزالو کر لیں گے. لیکن میں پوری ذمہ داری سے اور بڑی عاجزی سے یہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ پی ایم ایل این کسی شکست و ریخت کا شکار نہیں ہے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، نام بتایا تو وہ کہتے ہیں بڑے غصے والے ہیں میاں صاحب، وہ چھوڑیں گے نہیں انہیں، اس لیے نام نہیں بتاؤں گا آپ کو. جب آدمی غصے میں ہو تو کہہ جاتا ہے، سن لینا چاہیے. ہر بات پہ تنقید تو نہیں کرنی چاہیے، بزرگ آدمی ہیں، سننا چاہیے ان کی بات کو. اور آپ کوئی بات کریں میرے ساتھ. چلے 30 نومبر پہ آ جاتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ تاریخی جلسہ ہوگا، اتنی تعداد میں لوگ آئے، کبھی اسلام آباد کی تاریخ میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے. کیا کریں گے آپ نے کہا نا طبیعت صاف کر دیں گے، طبیعت کیسے صاف کریں گے؟ ہاں یہ وہ سوال تھا جو آپ بھول رہے تھے، تو میں اچھا کیا آپ نے یاد کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ خواجہ صاحب آپ کو جلسے پسند آئی ہے بات ہے، کھوسہ صاحب کی بات پسند نہیں تھی آئی. نہیں اس پہ میں نے بولنا نہیں تھا، میرے بزرگ ہیں، میں نے کہہ بھی دیا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، ظاہر ہے میرے بڑے ہیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ جو 30 نومبر کے آپ نے جلسے کی بات کی ہے، تو جلسہ بڑا ہو تو وہ عمران خان صاحب کو مبارک. اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کیا ہے کہ جلسے میں یہ شرائط ہیں اور وہ پیس مینٹین کریں گے، اور وہ ساری شرائط کل چودھری نثار علی خان صاحب بتا چکے ہیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جلسہ کریں، خیر سے آئیں، خیر سے اپنے گھروں میں آئیں جائیں، جتنی چاہے تنقید کریں. ہاں گالیاں نکالیں گے، بہتان تراشی کریں گے تو جواب ملے گا. اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا طبیعت صاف ہوگی، وہ طبیعت ان کی اس طرح صاف ہوگی کہ اب یہ جب بات کریں گے ان کو جواب دیا جائے گا. پہلے ہم جواب نہیں دیتے تھے اور ہم جواب دیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. نہ صرف جواب دیں گے، اگر مزید باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کے بارے میں بات بھی کیا کریں گے. ابھی ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر یہ بات کریں خاموش نہیں رہنا، ان کو رسپونڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنے میں ہی پورے ہو جائیں گے. اس سے زیادہ پانی، جتنے پانی میں ہم انہیں جانتے ہیں، جتنی سیاست انہیں آتی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اور ایک آدمی خود شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو، خود 100 طرح کی حرکتیں کرتا ہو، لوگوں کو کہتا ہو کہ تم ملائکہ کیوں نہیں ہو، اور خود جو وہ پوری دنیا کو پتا ہو، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب باز آ جائیں گے. نہیں آئیں گے تو پھر ہم مزید بات آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ کرے نہ ضرورت پڑے ایسی. عمران خان نے ووٹ آڈٹ کے لیے جن 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا خواجہ صاحب، اس میں آپ کا حلقہ شامل ہے. اور گزشتہ روز ہمارے ساتھ تھے یہاں ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے کہا آپ کے حلقے میں 1,20,515 اضافی ووٹ چھاپے گئے، جبکہ کل ووٹ آپ کو 1,23,000 ملے تھے. تو وہ 1,20,515 ووٹ اضافی کیوں چھپوائے اور کہاں گئے وہ؟ کیا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہے، کوئی حساب ہے؟ ملک صاحب بڑی مہربانی، آپ نے یہ بات یاد کروا دی ہے مجھے. میرے ٹوٹل ووٹ جو میں نے لیے ہیں وہ اس حلقے سے میں تیسری بار الیکٹ ہوا ہوں. 97 میں میں ایم پی اے لڑا تھا تو 32,000 ووٹ لیا تھا. اس کے بعد 2008 میں میں نے 71,000 ووٹ لیا اسی حلقے سے. اور اب چونکہ میرے حلقے کے ووٹ 1,00,000-1.25 ٹوٹل ووٹ یعنی رجسٹرڈ ووٹر بڑھ گئے تھے اور ٹرن آؤٹ بھی 55% ہوا، پچھلی بار کم تھا، تو حامد خان صاحب نے 83,000 ووٹ لیا جو بڑا ووٹ ہے، اور مجھے 1,24,000 ووٹ ملا. اچھا مزے کی بات ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی نا تھوڑی ذہانت اگر ہو تو آدمی عقل استعمال کرتا ہے. اب عارف علوی صاحب تو شریف آدمی ہیں، میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں، ٹی وی پہ بھی کہہ رہا ہوں. ان کو تو خیر مجبور کیا ہوگا، یہ اعداد و شمار پیش کرو. جس نے بھی یہ اعداد و شمار بنائے ہیں اللہ کے بندے نے، جس کا کوئی ثبوت نہیں دیا. 2 چھوٹی باتیں ہیں، جتنے میرے ٹوٹل ووٹ ہیں اتنے ہی سرپلس ووٹ اس نے بتا دیے ہیں. کوئی 10-20-50 ہزار کا جھوٹ بولتے تو کوئی ہضم کر لیتا. مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے 55 لاکھ بیلٹ پیپر اضافی چھپنے کا دعویٰ کیا بغیر ثبوت کے. اسی وقت الیکشن کمیشن نے کہا 55 لاکھ نہیں 8 لاکھ بیلٹ پیپر چھپے ہیں. ایک اور بات،
میرا الیکشن ٹریبیونل میں مقدمہ اور حامد خان صاحب کا چل رہا ہے 1.5 سال سے، جس کی تاخیر کی وجہ حامد خان کی ایڈجرنمنٹس ہیں اور ایک جج کی انہوں نے بےعزتی کی تھی، جس کی وجہ سے میرا مقدمہ پھر فیصلہ آباد ٹریبیونل میں چلا گیا۔ اگر یہ اضافی بیلٹ پیپر چھپے اور یہ میرے حلقے میں الاٹ کیے گئے اور یہ مس یوز کیے گئے تو ان 1.5 سالوں میں ایک بار بھی حامد خان صاحب نے یہ اعتراض الیکشن ٹریبیونل میں اپنی پٹیشن کے اندر ریز کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو یہ اعتراض کر نہیں سکتے، وہ ثبوت مانگیں گے، ثبوت ہے کوئی نہیں، ہوا میں تو قلعے ہوائی قلعے تعمیر کرتے ہیں۔ کل کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس میں 2 باتیں انہوں نے کی، ایک 55 لاکھ ایڈیشنل بیلٹ پیپرز کی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ 70 کے الیکشن سے لے کے 2013 تک ہمیشہ الیکشن میں بیلٹ پیپر اضافی چھپتے ہیں، وہ فوج ہی کی نگرانی میں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے اور اس کا ووٹ کاؤنٹ جو بچ جاتے ہیں ای سی پی کے پاس موجود ہوتا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، اگر یہ چھپے ہیں، عمران خان از آلریڈی ان سپریم کورٹ الیکشن ریگنگ پہ، تو وہ وہاں جا کے یہ بات کر دیں، الیکشن کمیشن سے اگلے دن سپریم کورٹ ڈیٹیل مانگ لے گا، اور جو بچے ہوئے بیلٹ پیپر اگر الیکشن کمیشن پرووائڈ نہیں کرتا تو سارے پکڑے جائیں گے، بجائے 30 مار خاں بننے کے اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑکے لگانے کے۔ یہ بات عدالت میں کیوں نہیں کرتے؟ ہاں میں نے ان دونوں سوالوں کا جواب پوچھا، پہلے کا کہ ووٹ کی سیکیورٹی کس کا کام تھا، تو فوج کا جواب یہ تھا کہ پرنٹنگ کارپوریشن چھاپتی ہے، ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ووٹوں کی گنتی اور باقی چیزیں وہ ہمارا کوئی نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اور دوسرا فارم 14 اور 15 عمران خان نے ابھی مجھے انٹرویو میں کہا، عمران خان نے ابھی کہا کہ فارم 14-15 کا آڈٹ یہ میں مطالبہ کرتا ہوں، فارم 14-15 کا آڈٹ، کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ملک صاحب برا نہ مانیے گا، میری آپ سے ویسے بھی بات ہوتی رہتی ہے، اس معاملے میں آپ تھوڑے سے برا نہ مانیے گا، آپ پی ٹی آئی کے موقف کے انفلوئنس میں ہیں آئے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں گے وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، میرے بھائی بھی ہیں، مائنڈ نہ کیجئے گا۔ گزارش یہ ہے، میں ووٹ آڈٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، ووٹ آڈٹ کو میں سپورٹ کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر کے استعفے کو اپوز کرتا تھا، حکومت کی ڈسمسل کو اپوز کرتا ہوں، میں ووٹ آڈٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، پبلکلی کہہ رہا ہوں، چھپ کے نہیں کہہ رہا، اس لیے الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بات سنیں، اتنی کون سی بات ہے، اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نہیں مانتے تو نہ مانتے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں بات کرنے کی، جب آن ایئر اس طریقے سے کہا جائے نا تو اس کا ایک مقصد، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، جرنلسٹ کو سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے، آپ کو جواب دینے کی آزادی ہے، لیکن جرنلسٹ پہ اس طرح کا الزام عائد کرنے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے سر، اس سے تو آپ دوسرے کا وہ سوال پوچھنے کا حق چھینتے ہیں۔ آپ کی طبیعت بڑی نازک ہوتی ہے ہمارے صحافی دوستوں کی، ہم سیاستدان بڑے سخت ہڈی ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں آپ جو مرضی کہہ لیں، ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمارے جذبات نہیں ہوتے، چلے میں مان لیتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے، سوال سن لینا چاہیے ملک صاحب، ان غلط کر دے ہو نا، گزارش یہ ہے کہ ووٹ آڈٹ کا ہر آدمی ہم ہی ہے، میرے سمیت آپ کے سمیت، یہ ایک جائز بات ہے۔ میری کانسٹیچوئنسی کا ووٹ آڈٹ الحمدللہ چل رہا ہے، میں نے اس کے خلاف کبھی کوئی سٹے نہیں لیا، اور پوری پی ٹی آئی جھوٹ بولتی رہی ہے کہ جی میں نے سٹے لیا ہوا ہے، آج تک وہ سٹے دکھا نہیں سکے کہاں سے لیا تھا۔ ووٹ آڈٹ تو چل رہا ہے، لیکن بھائی میرے ووٹ آڈٹ کہنا آسان ہے، یہ ایک بڑا لینتھی اور ایک ٹیکنیکل پروسیجر ہے جس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ نیوز کا ٹائم ہو گیا، مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو خداحافظ کرنا پڑے گا، آپ کا جواب یہاں ادھورا رہ جائے گا، لیکن نیوز کا ٹائم آ گیا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، وفاقی وزیر ریلوے، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری رہے گی، صرف یہاں سے پروگرام کے اس حصے سے میں اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔